بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. پارہ 26 سورة الاحقاف، رکوع 2، آیت نمبر 11-12۔ مذکورہ آیتوں میں کفار، فجار، مشرکین، منافقین کے غرور، تکبر کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ تب انسان عقل کو مسخ کر دیتا ہے۔ متکبر انسان اپنے عقل اور اپنے عمل کو حسن، قبح، خیر، شر کا معیار سمجھتی ہے۔ متکبر شخص وہ ان کو جو چیز پسند نہیں ہوتی، خواہ دیگر سلیم الفطرت لوگ اس کو پسند کرے، دیگر لوگوں کا پسندیدہ ہو، لیکن متکبر مغرور انسان خلاف مزاج چیزوں کو پسند کرنے والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا بیوقوف یہ متکبر اور مغرور ہوتا ہے، جو اپنے انانیت کے خول سے باہر نہیں نکلتے، اپنے آپ کو عقل کلتا ہے، دیگر انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ متکبر بیوقوف ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے مرنا ہے، یا دیگر معاملات، سوسائٹی، معاشرہ، تجارت، سیاست، دیگر ضروریات کے حوالے سے دیگر انسانوں کا محتاج ہوں، کیونکہ تو ہے مدنیت۔ اب کے مغرور انسان اسلام پسند نہیں کرتے، دین اور داروں کو پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان کے دلدادہ ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو سچے اور کرے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پسند ہوتی۔ ان غریبوں فقیروں کی پسندیدگی کا کیا اعتبار ہے؟ یعنی غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ ابن المنذر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے، ان کے کنیز کا نام رنین تھا، وہ پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رنین کنیزہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے مسلمان ہو گئی تھی، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اسلام لانے پر مارتے تھے، دھمکاتے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ قریش مکہ کہا کرتے تھے اسلام اچھی چیز ہوتی تو رنین جیسی عورت، حقیر عورت، اس میں آگے نہ ہو۔ اس کے متعلق آیات کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا کذا فی تفسیر المظہری۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، منکرین ہیں، مشرکین ہیں، ایمان لانے والوں کے ایمان لانے کے نسبت یوں کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن جس پر ان لوگوں نے ایمان لایا ہے کوئی اچھی ہوتی تو یہ کم درجہ کے لوگ اس کی طرف سے سبقت نہ کرتے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ متکبرین کفار، فجار، مشرکین، منکرین اپنے آپ کو عقل اور مومنین کو، مخلصین کو کم عقل سمجھتے ہیں۔ اب سچ تو یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے والا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ کفار، فجار، مشرکین، منکرین، عناد، تکبر، غرور کے باعث ان بدبختوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ہوتی تو اپنے ضد، عناد اور حسد کی بنیاد پر، تکبر اور غرور کی بنیاد پر پھر کہتے ھذا افک قدیم، یہ تو قدیمی جھوٹ مضامین کی طرح ایک جھوٹ ہے بس، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 12 میں کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یہ اصل ما کو بدعا من الرسول کی تائید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہے، قرآن کی کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے کہ ایمان لانے میں کوئی دشواری ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ بھی انبیاء تھے، تسلسل سے، تتر سے اس کے نبوت و رسالت، ان کے معجزات اور واقعات تم لوگوں تک چکے ہیں، تم مانتے ہو اس بات کو۔ قرآن سے پہلے تورات اللہ کا کتاب نہیں تھا، کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو؟ یہود بھی تسلیم کرتے ہیں، نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں، سب کفار بھی تسلیم کرتے ہیں، جس پر وہ شہید شاہد ایک زبردست دلیل بھی علماء دلیل سے پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انبیاء علیہ السلام کا ایک تسلسل ہے۔ قرآن کریم اس آسمانی کتابوں کا ایک تسلسل ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو نبوت دعویٰ کرے وہ دجال کذاب ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے، کوئی نیا آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگا کیونکہ پیغمبر نہیں۔ یہ امت آخری امت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانا آخر الامم، یہ امت آخر امت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، تورات اور خود قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر شاہد ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ عظیم الشان کتاب قرآن کریم اللہ کے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی دنیا کی طاقت اس میں ترمیم تحریف نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، عربی زبان میں نازل ہے اللہ کی طرف سے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ان ظالمین کو ڈرائے، اور وبشر المحسنین، وبشرى للمحسنین، اور خوشی ہے نیکنے والوں کی۔ تو اس لیے فرمایا الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، الذین آمنوا، ان کو ایمان لے آئے ہیں، لو کان خیرا، اگر ہوتا یہ دین بہتر یا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما سبقونا، وہ تو پہل نہ کرتے ہم سے، الیہ، اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی بھی اس سے، فَسَيَقُولُونَ، تو اب وہ کہیں گے، ھذا، یہ افک قدیم، جھوٹ ہے پرانا، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً، رہنما تھی، ورحمتاً، اور رحمت تھی، وَھذا کتاب، اور یہ قرآن کریم، مصدقاً، تصدیق کرنے والے، لساناً عربیاً، عربی زبان، لینذر، تاکہ ڈرائے، الذین ظلموا، کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ، خوشخبری ہے، المحسنین، نیک کرنے والوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی